ایک ہی ماں نے اپنی 3 بچوں کی جان لے لی۔ جو محرکات ہوتے ہیں انسان کی سوچ کو سلب کر دیتے ہیں۔ طلاق لینا چاہتی تھی، خاوند کو چھوڑنا چاہتی تھی، خاوند بچوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں رہا تھا، تو اس نے وہ رکاوٹ ختم کرنے کی کوشش اس نے کی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بچے رکاوٹ دے، بچے اس نے مار دیے۔ ایف آئی آر کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تفتیش میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جو گھر ٹوٹ جاتا ہے نا ایک دفعہ، وہ بچے رول جاتے ہیں اس کے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو پھر یہ چیزیں چلتی ہی رہیں گی نا پھر۔ کہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ دیٹس رائٹ۔ السلام علیکم، سید محمود عارف خدمت میں حاضر ہے۔ چند دن پہلے ایک دل دہلانے والا واقعہ لاہور اچھرا میں پیش آیا، جس میں ایک ہی ماں نے اپنی 3 بچوں کی جان لے لی اور ایسا ماحول کریٹ کیا کہ سارا کچھ گھر والوں کی رضامندی، ان کی شراکت سے پیش آیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس شیخ آفتاب حنیف صاحب، جن کا ایک عرصہ کرائم رپورٹنگ گزرا ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ بشان شاہ صاحب، کافی افسوسناک واقعہ ہے اور آپ نے ایسے واقعے زندگی میں کئی دیکھے ہیں اور آپ کو اس بارے میں بہت تجربہ رکھتے ہیں آپ اس میں، تو آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے کون سے ایسے محرکات ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے ہی بچوں کی جان کے پیچھے پڑ گئی؟ شاہ جی، سپنی اپنے بچے کھا جاتی ہے، یہ آپ نے سنا ہوا؟ ٹھیک ہے، ماں اپنے ہی بچوں کو مار دے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے معاشرتی محرکات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشی بھی ہوتی ہیں، گھریلو بھی اور ذاتی بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ جو مثال دے رہے ہیں ایک جانور کی اور آپ نے ایک انسان کو اس سے کمپیئر کیا، بڑا فرق ہے۔ بڑا فرق ہے۔ انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جانور وہ اسی سے آ رہی میں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو محرکات ہوتے ہیں انسان کی سوچ کو سلب کر دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا جانور بن جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ایک عورت بظاہر کہا جاتا ہے کہ وہ معاشقے میں تھی، ٹھیک ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، طلاق لینا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، خاوند کو چھوڑنا چاہتی تھی، خاوند بچوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں رہا تھا، بظاہر یہ جو تو اس نے وہ رکاوٹ ختم کرنے کی اس کوشش نے کی۔ وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بچے رکاوٹ دے، بچے اس نے مار دیے۔ یہ ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا، ایف آئی آر جو ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، یہ حتمی نہیں ہوتی، اس میں اس کے آگے تفتیش بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے بے گناہ نکل جاتے ہیں اور اصل گناہ گار اگر پولیس نے پیسے نہیں کھائے ہوئے تو پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہوا، عورت نے اپنے بچوں کو مار دیا، تالا لگا کے ہاسپٹل چلی گئی، واپس آئی، واپس آ کے اس نے تالا کھولا، تالا کھول کے محلے داروں کو شور مچایا، اکٹھا کیا، پھر خود ہی 15 پہ کال کر دی، پولیس آ گئی۔ یہ قتل چھپ نہیں سکتا تھا، ابتدائی تفتیش میں وہاں کھڑے کھڑے وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک عادی مجرم نہیں تھی، یہ کوئی بھی ایک عادی مجرم ہوتا نہیں، اور جو طریقہ اپنائے جاتے ہیں اس سے بہت جلدی بندہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں۔ بات یہ اگر بہت زیادہ چلاکی اس نے کوئی اپنی طرف جتنی وہ کر سکتی تھی، بس اس سے زیادہ بھی اگر چلاک ہوتی نا تو پھر بھی اس نے بچنا نہیں تھا، فرینزک ہونا تھا۔ وہ جو چھری وہاں پڑی ہوئی تھی اس کا فرینزک ہونا تھا، اس کی انگلیوں کے نشان، ہر چیز پتہ لگ جانا، لیکن یہ جلدی پتہ لگ گیا۔ بچے بڑے پیار سے شاہ صاحب، 1.5 سالہ بچی ام حبیبہ، پھر 4 سال کا بچہ ایک مومن رضا، اور ایک 5 سال کی بیٹی اس کی مومنہ بطول۔ یہ جنگ کے رہنے والے لوگ تھے، اچھا، یہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا جی کہ تفتیش میں ایف آئی آر کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تفتیش میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایف آئی آر ہو گئی بظاہر، پہلے تو اس نے الزام لگایا اپنی ساس پہ، اچھا، دیور پہ، فلاں رشتہ داروں پہ، لیکن وہ بات چلی نہیں، مان گئی اسی نے کی۔ تو شوہر بھی موجود ہے اس وقت اور جو آشنا ہے اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر کے جہاں بھی رکھا ہوا ہے۔ کو یہ کیس دے دیا، وہ لے آئے اس کو جنگ سے۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا 746 ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ دستیاب ہوا ہے۔ اچھا، ابھی اس کی چھان بین ہونی کہ کیا باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، کہ شہریار بچوں میں شامل ہے، اس نے کہا ان کو مار دو، بالکل کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے ابتدائی بیان دیا نا وہاں پہ جی، تفتیشیوں کو، میرے ذرائع کے مطابق، اس نے کہا کہ اس کا شوہر رمضان
ایک بےغیرت انسان. اچھا. شہر یار کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کا اس کو پتا تھا. اچھا. وہ لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز لا کے اس کی باتیں کراتا تھا. اس کو کہتا تھا اس کو اپنے دام میں پھنساؤ, پھر ان سے پیسے منگواؤ. اچھا, سمجھ گیا. وہ بے شمار لوگوں سے اس نے پیسے منگوا کے اپنے شوہر کو دیے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن وہ اس سے تنگ تھی, وہ یہ کرنا نہیں چاہتی. ٹھیک, سمجھ آ گئی. جی جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ شہر یار کو بھی فون وہ اس نے اس کے شوہر نے کروایا, اور شہر یار سے پیسے بھی وہی منگواتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں ایک کوئی پیر کا بھی ذکر آ رہا ہے, پیر بھی انوالو ہے کوئی. اس واقعات میں جعلی پیر نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی, یہ زبردستی کرواتا تھا. مجھے فکر تھی کہ میری طلاق ہے, اگر میں خلا لے لوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس راستہ تھا خلا لینے کا. ٹھیک ہے. اگر میں خلا لے لوں جی جی تو یہ بچوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے فیکٹری ختم کر دیا. شہر یار کے ساتھ جب اس نے باتیں کی, پیسے منگوائے, تو میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں ٹیلی فونوں پہ. اس کی افیلیشنز ہوگی اس کے ساتھ بہت زیادہ. اس نے اس کے ساتھ شادی کا بھی وعدہ کر لیا, لیکن ہارڈل بچوں کی تھی. ٹھیک ہے. اس نے بتایا کہ میں نے اپنے میکے والوں سے بھی کہا کہ بچے سنبھال لو گے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں سنبھال سکتے بچے. اب کیا کرے, وہ بندہ رمضان اس کا خامد باز ہی نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بچے مار ہی دوں. اچھا, ٹھیک ہے. اوکے. کیونکہ اگر میں چلی گئی تو یہ نہ ہوں گے, نہ دنیا کی مصیبتیں ان کو آئیں گی, حالات بڑے آگے جا کے خراب ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا ان بچوں کا. ٹھیک ہے. کیونکہ جس طرح کا اس کا خامند ہے وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اشر. تو اس نے یہ بیان دیا کہ میں نے اس واسطے کیا ہے. 5 دن کی اس کو وہ کیا کہتے ہیں مزید انویسٹیگیشن, جسمانی ریمانڈ اس کو مل گیا ہے, مزید انکشافات وہ کرے گی. تو یہ تو لگ رہا ہے ایسے عجیب سا جملہ ہے بھارت جو میں کہنے لگا ہوں, یعنی کہ بچوں کی محبت میں ان کی جان لے لی کہ میں تمہارا برا نہیں چاہتی. بظاہر اس نے یہ کہا. ایسی سچویشن لگ رہی ہے. اب وہ جو کھنگالیں گے اس کے جو ٹیلی فونز ہیں, جی جی, 746 کالیں ہیں, ان میں سے کوئی اور چیز دیکھیں, کالوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے نا اس کا زیادہ قصور ہے, ڈیسیژن اس نے لینا. اب دیکھیں نا, اس کے خاوند کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے ان کو. وہ جو کہہ رہی ہے, اگر یہ عوامل ہیں, جی جی, جس طرح میں نے پہلے کہا معاشرتی بھی ہوتے ہیں, معاشی بھی ہوتے ہیں, گھریلو بھی ہوتے ہیں, اگر یہ عوامل ہیں تو بچوں کی موت کا ذمہ دار جو ہے انڈائریکٹلی اس کا خاوند بھی ہے. اس تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے, شوہر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کریمنل بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, 10 چیزیں ہیں, لیکن جہاں آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کسی کو دنیا سے مٹانے پہ, بڑا خوفناک, وہ کوئی عام ایکٹ نہیں ہے, نہیں, ایک جنون کی انتہا ہے. ہم اس کو جنون بھی کہہ سکتے ہیں, سکتے ہیں, حالات سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی ہم اس پہ الزام جب تک دیکھیں ہم کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں, آپ رائے تو دے سکتے ہیں, عدالت کا کام ہے, تمام وٹنسز آئیں گی, تمام ٹھیک ہے حالات آئیں گے, ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہم اس وقت بات کریں محرکات پہ, محرکات کی بات تو بتا رہا ہوں. ڈرائیونگ فورسز, ایک محرک جو وہ ٹھیک ہے, انوائرمنٹ میں سے چیزیں آئیں, لیکن دیکھیے انوائرمنٹ آپ پہ حملہ کرتی ہے, اٹیک کرتی ہے, آپ کچھ چیزیں پکڑ لیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کو آپ جیٹ کرتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. شاہ جی جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ طاغوتی نظام ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی حملہ کر رہی ہے. تو وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. ہمیشہ سے نہیں ہے. کیوں ہمیشہ سے نہیں؟ کیوں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے. طاغوتی فورسز جو ہیں ہمیشہ سے ہم ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ہم ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جی, ہم اپنی سروائیول کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے یہ ہمیں بالآخر کرنا ہی پڑتا ہے. آپ بھوکے مر جائیں گے. دیانتداری کی طرف اگر آپ جائیں گے, میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ کو جھوٹ بھی یہ جو دکاندار کرتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, اوکے, آپ کا خیال یہ جو فقیر مانگنے والے ہیں جی, یہ بیکاری, جی جی, یہ ضرورت مند ہے, یہ دکھ فروش ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو ایک یہ دکھ بیچتے ہیں, لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, فراڈ ہو رہا ہے, فراڈ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, اب چوری چکاری, اس کا خامد جو جس سے کروا رہا تھا, جی جی, یہ فراڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس میں جو ہاں, اس نے ایک بڑا خوفناک اور انتہائی قدم نہیں اٹھایا کہ اپنے بچوں کو مار دیا.
تو اس میں پھر دین ایمان کا کیا ہوا پھر؟ دین ایمان یہاں پہ نہیں ہوتا. دین ایمان دین ہم کوئی اسپیسیفک ریلیجن کی بات نہیں, ہم کسی کی بات کریں ان جنرل بلیف کی بات. دین جو ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مت کرو. وہ تو ہر دین یہی کہتا ہے. دیکھیے جو بھی ریلیجن ہوگا اس کی ممانعت ہی کرے گا نا. ہم کب کہہ رہے ہیں, تو میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک ریلیجن ہے آپ کا, آپ ایک بلیف ہے, اس میں ہاؤ ٹو بیلنس دس, یہ جو طاغوتی فورسز ہیں ان کو بیلنس آپ کیسے کرتے ہیں, کہ اس وہی ہے پھر. اور کیا وہ پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو ہے؟ طاغوتی ترغیبات ہیں, رائٹ, طاغوتی ترغیبات ہیں, ٹھیک ہے, جو چاروں طرف سے آپ پہ حملہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ جس بلیف کے ساتھ نہیں, آپ جس بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملے گی اگر میں اچھا ایکٹ کروں گا, اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ اس پہ حاوی ہو جائیں گی. ایمان جو ہے نا, ایمان اور بھروسہ, جی جی, یہ ڈالیں. اعتقاد نہیں, اعتقاد ہوگا, ایمان اعتقاد سے آئے گا. اعتقاد متزلزل ہوتا ہے, اعتقاد چینج بھی ہو جاتا ہے. ایمان, اگر آپ کا کسی پہ کوئی اعتقاد ہے نا جی, تو وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. جعلی اعتقاد ہو گیا, کسی کی چوپڑی چپڑی باتوں میں آگے آپ نے اعتقاد کر لیا, یہ نہیں بات. ایمان, اللہ پہ ایمان اور بھروسہ, اچھا, یہ آپ کو طاغوتی طاقتوں سے, طاغوتی ترغیبات سے بچاتا ہے. اچھا, یقین محکم. اوکے, ادروائز اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں, یہ کوئی پڑھی لکھی عورت تھوڑی ہوئے گی. یہ کون سی کوئی بیچاری جو بھی واجب سے جو بھی ہوگی یا نہیں بھی ہو سکتی. بچے دیکھیں, ساری زندگی اگر اس کو عمر قید ہو گئی, ٹھیک ہے, اگر اس کو موت کی سزا ہوگی تو وہ تو چلی گئی. نہیں تو اگر عمر قید ہو گئی, جی جی, یا عمر قید ہی چلے ہو گئی, تو ساری زندگی کا پچھتاوا اس کے ساتھ لگا. تو آپ پاگل ہو جائے گی. اس کو آپ تعلیم سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ تعلیم میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تعلیم بڑی ضروری ہے. تعلیم یہ نہیں ہوتی میٹرک BA کر کے. ہمارے یہاں پہ جو تعلیم ہے نا وہ لڑکی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہماری تعلیم جو ہے وہ نوکریوں کے لیے ہوتی ہے. وہ لائسنس ہے, وقوف کے لیے نہیں ہوتا. تعلیم آپ کو وقوف دیتی ہے, آپ کو وقوف دیتی ہے. جس کو وقوف ہی نہیں ہے جو مرضی کرتا پھرے. اگر یہ تعلیم یافتہ ہوتی, اس کو وقوف ہوتا, تو کبھی بھی یہ نہ کرتی. اگر خاوند کو چھوڑنے جاتی تھی تو ایک سیدھا سیدھا راستہ تھا, خلا لے لیتی. بچوں کو بعد میں بچوں کا بھی کیا کہتے ہیں اس کا خرچے کا, یا کوئی اچھا وکیل مل جاتا, بچے بھی اس کے سپرد ہو سکتے تھے اگر شہریات مان جاتا. وہ اس نے ایکسپلور کر لیا نا, پہلے اپنے گھر جائے گی نا, اپنے میکے پتہ کیا نا اس نے, ماموں وغیرہ بچوں کے نہیں لیا, رائٹ. تو اب وہ کدھر جائے گی؟ کوئی سسٹم ہے ہمارے پاس اس طرح کا؟ یہ بڑا ایک نہیں رک جائیں, یہ گیپ آ رہا ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں, رائٹ. یا تو ان کو یا تو خامے پہ چھوڑ دیتی کہ سنبھالو بچے. وہ اپنی ماں ہے, وہ ایسے ابینڈن کر کے نہیں جاتی, وہ جانور بھی پروٹیکشن دیتا ہے. یہ پروٹیکشن اس نے یہ کی. تو ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. اگر کوئی اس طرح کا ایڈ کرنا چاہے تو گھر جائے گا اپنے, وہ میں ان کیس آف وومن. سرکاری ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ کسی کو پناہ پرووائڈ کر سکے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کے اداروں کی ایبسنس ہے, نہیں تو وہ بڑا ایزیلی یہ کام کر سکتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں, رائٹ. تو ہمارے سینک سوسائٹی کا بھی قصور ہے, اس میں ہم بھی, میں اور آپ شامل ہیں. یہ نہیں کہ حکومت کی ذمہ داری, آپ حکومت نہیں کرے تو آپ کر لیں, رائٹ. نو بڈی اسٹاپنگ. لوگوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں, مختلف ایجنڈا سے وہ کام کرتے ہیں. تو میں اور آپ کل کو اٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ادارے بنائے ہوئے نا یہاں پہ, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, یہ بزرگوں کو سنبھالنے کے ادارے, ٹھیک ہے, لاوارث بچوں کو سنبھالنے کے ادارے, فلاں ادارے, یہ ان کے کمائی کے ہیں سارے. چندے مانگتے ہیں اس کو چلانے کے لیے, چلانے کے لیے جو کہاں سے آئے گا پیسہ؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں, نرسنگ ہوم. آپ خود بھی تو پلیں گے نا اسے. جی آپ اسے خود بھی پلیں گے. ٹھیک ہے, وہ دیکھیے ایک آدمی مشن پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے نرسنگ ہوم کھولے, سارے کام چھوڑ کے اس پہ لگا, تو اس نے اپنا گھر چلانا ہے, اپنا گھر چلانا ہے. ایک ہانڈی پکنی ہے, اس میں سے خود بھی کھانا ہے, لوگوں میں کھلا دینا. ٹھیک ہے, رائٹ. وہ شاید امیر بھی ہو جائے گا, یہ بھی مان لی بات, لیکن اس نے ایک پرپز سرو کیا, اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں آ کے. اس کے ان کے بچے عام طور سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جن کے بچے باہر ہیں, ملک سے باہر, وہ ایسے کیسز ایمٹی نیسٹرس, یعنی کہ ان کے والدین کو پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, وہ ایسی جگہ ان کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ نظام جیسا بھی ہے, لیکن ایک فیسلٹی موجود ہے. یہ جو کیس ہے, اس میں کوئی آپ کو سرکاری لیول پہ کوئی چیز ہو جا کے, تاکہ اس پہ مالی بوجھ نہ پڑے. اس کے ایسی کوئی پناہ گاہ ہو جہاں بچے, پناہ گاہیں تو یہاں بنی ہیں لیکن سسٹم نہیں ٹھیک. اچھا, اس میں اور شہریار کا بھی قصور ہے. آپ ہی کی بات کو تائید کر رہا ہوں, جو گھر ٹوٹ جاتا ہے نا ایک دفعہ, وہ بچے رول جاتے ہیں اس کے,
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ اس کو شاید عورت کو نئی زندگی مل جائے, بندے کو نئی زندگی مل جائے, لیکن رل جائے گا. اسی لیے وہ جو اس نے ابتدائی بیان دیا ہے ابتدائی تفتیش میں, یہی تو وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سفرنگ سے بچانے کے لیے میں نے ان کو رلنے سے بچانے کے لیے کہ یہ لیکن مجھے اپنی میں سفر خود نہیں کرنا چاہتی تھی, اور میں نے وہ راستہ اپنانے کے لیے, اپنی راحت کے لیے, اپنی ایک اٹریکشن کے لیے, جو بھی ہے وہ تو پھر نہیں راحت کے لیے نہیں, اس نامراد شور سے چھٹکارے کے لیے. اچھا چلیں اس طرح کہیں تو کمفرٹ لیول میں آ جاتی ہے نا, ابھی انکمفرٹیبل لیول میں ہے, اس سے کمفرٹ لیول میں چلی جاتی. تو اس طرح کی یہ چیز میرے خیال میں جو ہے لوگوں کو بتانے والی ہے کہ ایک سانحہ ہوا, اس سے ہم اپنی طور پہ کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اے ہول آئیڈیا, دیٹس کائنڈ آف ڈسکشن وی آر ہیونگ اوور ہیئر. واقعی خبریں تو ہیں, وہ تو آپ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. لاہور میں اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں نا, میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. لاہور کی آبادی اس وقت ہے 1.5-2 کروڑ, 25 سے 30 لاکھ لاہوری ہیں, ٹھیک ہے, باقی سب باہر سے ہیں, آؤٹ سائڈرز. ٹھیک ہے, اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ لاہوریوں نے نہیں کیے, آؤٹ سائڈرز, یہ آؤٹ سائڈرز کے کیے. یہ دیکھیں یہ بھی جنگ سے آئی تھی, وہ فلانی پٹھانی ٹمکانا, یہ ٹمکانا سب باہر سے آئے. تو اس سے کیا پروو ہوتا ہے؟ یہ پہلے جو لاہوری اصل لاہوری, اچھا محلہ سسٹم وہ یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کے گھر فوتگی ہو گئی تو بیٹھ کے کھول دیتے تھے, جی ہاں, بسترے لگا دیتے تھے. کسی کی شادی ہے, کسی کا بیاہ ہے, تو ہر محلے کا بندہ سرو کر رہا ہے. کسی کا اللہ نہ کرے کہ بیماری آ گئی ہے, بندہ کام پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا گھر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اس کو بعد میں پتہ چلے گا, پہلے یہ اٹھا کے لے جاتے تھے. اور بچہ سارے محلے کا بچہ ہوتا تھا, اور بزرگ سارے محلے کا بزرگ ہوتا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے, عزت تھی, بالکل ٹھیک ہے. لوگ ایک دوسرے کے چیک کرتے تھے اس نے کیا پکایا ہے, بالکل صحیح ہے, کیا یہ اس کے کچھ ہے بھی کہ نہیں, مینو دے, ہاں کھانے کی بات کر رہا ہوں. اچھا خود ٹھنڈا بھر کے دے جاتے تھے. اب یہ نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا. یہ جب سے لوگ یہ باہر سے آنا شروع ہوئے نا, پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے زیادہ, جب سے لوگ باہر سے آنا شروع ہوئے نا, تو یہ پھر آپ و تاب پر گئی ہے, آپ و تاب پر گئی ہے. ٹریڈیشن لاہور کا جنازہ نکال دیا انہوں نے. وہ پہلے والا کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیں نہیں, ٹھیک ہے, وہ بعد میں پرانے قصے بنے ہو گئے. لیکن لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک جیسے کوئی اور قومیت آ گئی, کسی اور صوبے سے آگے لوگ, وہ ایک گروپ کی شکل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے شہروں میں لوگ جاتے ہیں, جی ہاں, بڑے شہروں میں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس طرح کا لردہ خیر واقعہ ہوتا ہے نا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ کی بات سے کہ اس کو کمیونٹی سپورٹ نہیں تھی. چاچا بابا برادری کو شریکا کو فلانا کو بندہ کو سمجھاتا ہے, اس کو کیا کرنے لگی ہے, کیا کر رہی ہو, کیوں پریشان ہو, پیسے نہیں ہیں, کیا تمہیں مسئلہ کیا ہے, لوگ سمجھاتے نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جی ہاں, اپنے بہن بھائیوں کو کہتے نہیں ہیں. جی ہاں, اس کے سپورٹ ہوتی پھر آدمی اتنی ایکسٹریم پہ شاید نہ جائے. اگر اس نے یہ کہا جی میں نے اپنے میکے والوں کا بچے سنبھالو گے, تو اس نے ریزن بھی تو بتایا ہوگا. وہ ہے, وہ اس کے خاوند کو بھی سمجھا سکتے تھے, اس کے خاوند کو سمجھاتے, اس کو سمجھا سکتے تھے, اس کے خاوند کو سمجھاتے تھے. یہ واقعی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جی ہاں, دیٹ میک سینس. بالکل. تو یہ ہمیں کمیونٹی آپ و تاب پر ہی, یہ کوئی کسی کا کام لینے کا, کسی کی مصیبت لینے کا اٹھانے کو تیار ہی نہیں. تو پھر کیا کریں لوگ جو باہر سے ادھر آ رہے ہیں؟ نہیں, باہر سے جو آ رہے ہیں آئیں. نہیں, وہ یہ تو ایک مشکل ہے نا, اور 10 مشکلات ہوتی ہیں. ایک اجنبی کے طور پہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں, اور 10 مسائل ہوتے ہیں. اس ملک سے باہر جاتے ہیں تب بھی مسائل ہوتے ہیں. میں اگر یہاں اٹھ کے یہاں جا کے اسلام آباد رہنا شروع کر دوں تو I'll be a stranger in that town. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے, It takes time, وقت کے ساتھ. ہاں, لیکن زیادہ تر لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوئے. وہ ابھی اپنے پیر جما رہے ہیں, کوئی پیسے کما رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہے ہیں. ابھی وہ تو پھر یہ چیزیں چلتی ہی رہیں گی نا پھر. ہاں ظاہر ہے. تو پھر کوئی اور نوع لوگ آئے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی کہا نا, بڑی اچھی بات کی کہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے. That's right, ہاں, تاکہ انیشیلی وہاں سے سپورٹ مل جائے, پھر آپ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو کمیونٹی بن جائے گی یار, ایک سرکل بن جائے گا. مجھے بڑی پسند آئی آپ کی بات. تو وہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی. ہاں, بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کا ایک لانگ ٹائمر ایکسپیرینس جو ہے کرائم رپورٹنگ میں, اس سے جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہے, اس کے تحت انہوں نے جو اپنی ہمیں ایکسپرٹ کامنٹ اس کے اوپر فرمایا, وہ آپ نے سنا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں. ایک بہت دل ہلانے والا ایک سانحہ ہے جو کہ یہاں روح پذیر ہوا اچھرا لاہور میں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, پھر ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.